الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودلائلها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبطال وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يفعل الأسباب والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآخر بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بكم بالآيات والذكر الحكيم إنه كان لرسول الكريم والملك الحق القوم الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيته أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وما تحب وترضى بأن تصلي عليه. عشق کی آگ اندھیر ہے بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے وہ حرارت گئی وہ شرارہ گیا. بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے وہ حرارت گئی وہ شرارہ گیا. دعوت حسن کردار بے سود ہے جو حسن عمل کا سہارا ہے. دعوت حسن کردار بے سود ہے جو حسن عمل کا سہارا گیا. جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا. جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی یہ غلط ہے مسلمان مارا ہے. ایک تصویر تھی مٹا دی گئی جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا. بدنصیبو شہنشاہ کونین سے بدنصیبو شہنشاہ کونین سے صاحب قربت کعبہ قوسین سے. بدنصیبو شہنشاہ کونین سے صاحب قربت کعبہ قوسین سے. تم نے کی دشمنی ہم نے کی دوستی کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا گیا. شہنشاہ کونین سے صاحب قربت کعبہ قوسین سے تم نے کی دشمنی ہم نے کی دوستی کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا گیا کیا تمہیں مل گیا.
کیا ہمارا گیا؟ اے میری قوم کے زاہدو عالموں، اے میری قوم کے زاہدو عالموں، نخوت زہد و دانش بری چیز، نخوت زہد و دانش، اے میری قوم کے زاہدو عالموں، نخوت زہد و دانش بری چیز ہے۔ کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں کس سبب سے عزازیل مارا گیا؟ کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں کس سبب سے عزازیل مارا گیا؟ اے میری قوم کے زاہدو عالموں، نخوت زہد و دانش بری چیز ہے، کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں کس سبب سے عزازیل مارا گیا؟ دوستو وہ بھی مرنا ہے، مرنا کوئی، دوستو وہ بھی مرنا ہے، مرنا کوئی، رشک کرتی ہو جس موت پر زندگی، رشک کرتی ہو جس موت پر زندگی، دوستو وہ بھی مرنا ہے، مرنا کوئی، رشک کرتی ہو جس موت پر زندگی، خاک طیبہ میں میرے عناصر ملے، عرش پر میری قسمت کا تارا گیا، خاک طیبہ میں میرے عناصر ملے، عرش پر میری قسمت کا تارا گیا۔ ان کے کوچے میں مر کر یہ ظاہر ہوا، مر کے طیبہ میں اختر یہ ظاہر ہوا، مر کے طیبہ میں اختر یہ ظاہر ہوا، کچھ نہیں فرش سے عرش کا فاصلہ، کچھ نہیں فرش سے مر کے طیبہ میں اختر یہ ظاہر ہوا، کچھ نہیں فرش سے عرش کا فاصلہ، گود میں لے لیا رفت عرش نے، قبر میں جس گھڑی میں اتارا گیا، گود میں لے لیا رفت عرش نے، قبر میں جس گھڑی میں اتارا گیا۔ اگر خاموش ہوں میں تو تمہیں سے کچھ ہے تو کچھ کہا کہ ذرا قسم ہو گیا مزدور بات کا ہے رسالہ تو اللہ رسالت میں سے تشریف کے جوان عقیدت میں فرما اللہ سیدنا محمد صلی علیہ ایک بار اور یہ صلاۃ پیش فرما دے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بابا سے بلند عقیدت تشریف پیش فرما دے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد کما تحب وترضى كما تصلي عليه۔ خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ تم اچھی امت جتنی امتیں پیدا کی گئی ہیں ان میں تم سب سے اچھی امت، تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روک۔ اس ارشاد مقدس سے پہلے ارشاد فرمایا گیا تھا کہ قیامت میں اور کچھ سیاہ ہو اب مناسبت ظاہر ہو گئی اور تم تو اچھی امت ہو، تو جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ تم ہو۔ اب رہی گئی بات اس کی کہ چہرے کیوں روشن ہوں گے، کیوں سیاہ ہوں گے؟
جس کے روشن ہوں گے کیوں روشن ہوں گے، اور جس کے سیاہ ہوں گے کیوں سیاہ ہوں گے۔ یہاں آدمی کتنا ہی چھپے یا چھپائے، قیامت میں ایسا چھپے گا کہ کسی کو شک نہیں ہو۔ معافی، ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا گلاس میں پانی ہو اور دودھ نکل جائے، دودھ والے گلاس سے شہد نکل جائے، جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، اور جو نکلتا ہے اسی سے پتا چلتا ہے کیا ہے۔ تو قیامت کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے دل کے برتن میں جو ہوگا وہ نکلے گا، دل کے گھر میں جو ہوگا وہ نکلے گا۔ ایمان ہوگا تو ایمان کا نور نکلے گا، اور کفر ہوگا تو کفر کی ظلمت نکلے گی۔ جو دل میں ہوگا وہ چھپ نہیں سکتا۔ آج تو چھپانے والا چھپا سکتا ہے، اب یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ کس کے دل میں کیا، آج معلوم کرنا مشکل کہ کس کے دل میں کیا ہے، مگر کبھی کبھی پتہ چل ہی جاتا کہ دل میں کیا۔ لاکھ چھپانے سے بات چھپتی نہیں ہے، کبھی کبھی پتہ چل ہی جاتا ہے کہ دل میں کیا۔ کیوں؟ دل کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی جو یہ رعایا، یہ ہاتھ پیر آنکھ ناک چہرے، یہ ایسی رعایا ہے کہ دل کے اندر جو کچھ ہوتا ہے فوراً وہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں غصہ ہو چہرے پہ سرخی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل کے اندر شرمندگی ہو چہرے پر ندامت کے آثار نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا دل میں خوشی ہو چہرے پر مسرت کی لہریں نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں غم ہو چہرے پر اس کا اثر نہ ہو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں کفر ہو چہرے سے ظاہر نہ ہو۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں ایمان ہو چہرے سے پتہ نہ لگے، تو جو چیز ہے وہ ظاہر ہوگی۔ دوستو، دل میں کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم آپ کو بتائیں، ایک مثال، چھوٹی سی مثال دیں۔ کسی مکان سے آپ گزر رہے تھے، اندر سے ایک آواز آ گئی، آپ نے دیکھا نہیں، کمرے کے اندر سے ایک آواز آئی، آپ نے اس کو دیکھا نہیں، مگر جو آواز آئی پہلے سے آپ پہچانتے تھے یہ آواز ہے کس کی؟ بچے کے رونے کی آواز آئی، فوراً آپ نے سمجھا کوئی بچہ ہے۔ آپ نے بکری کی آواز سن لی، فوراً سمجھ لیا اندر کوئی بکری ہے۔ آپ نے کتے کی آواز سن لی، سمجھ لیا کوئی کتا ہے۔ آپ نے بلی کی آواز سنی، سمجھ لیا کوئی بلی ہے۔ کیوں؟ یہ آواز پہلے آپ کی جانی پہچانی ہے۔ اگر کوئی ایسا جانور آ جائے جس کی آواز کبھی آپ نے نہ سنی ہو تو آپ گزر جائیں تو پتہ نہ چلے گا یہ اندر کیا ہے، مگر جس کی آواز آپ سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، جب گزرتے ہوئے آواز سنیں گے سمجھ لیں گے اندر کیا ہے۔ اندر کیا ہے اس کی آواز جانی پہچانی ہے۔ تو دوستو، ہم نے بھی کچھ جانی پہچانی آوازوں کو سن رکھا ہے، ہم نے بھی کچھ جانی پہچانی آوازوں کو سن رکھا ہے، ان کے اعمال کو دیکھ رکھا ہے۔ ایک طرف ملائکہ کی آواز اور ایک ملائکہ کا عمل، یہ بھی ہمارا جانا پہچانا ہے، اور ایک طرف ابلیس کی آواز اور اس کا عمل، یہ بھی ہمارا جانا پہچانا ہے۔ دونوں کی آوازیں قرآن میں محفوظ ہے، دونوں کی آوازیں قرآن میں محفوظ ہے۔ اب بولنے والا جب بولے گا تو ہم دیکھیں گے فرشتوں کی آواز نکل رہی ہے یا ابلیس کی آواز نکل رہی ہے، ہم فوراً سمجھ لیں گے اندر کیا ہے، اندر کیا ہے۔ آپ کہیں گے جی
आवाज कैसे पहचान ली? आपने कैसे इब्लीस का अमल देख लिया? और फिर मलाइका की आवाज आपने कैसे पहचान ली? और उनका अमल कैसे देख लिया? कहा भाई हमने नहीं देखा, सारे मुसलमानों ने देख लिया है और अच्छी तरह से सुन लिया। तुमने नहीं देखा जब कहा गया था उस जुजूल आदम का सजदा करो, सजदा करो, वसजदू इल्ला इब्लीस, सबके सब झुक गए, इब्लीस नहीं झुका। तो नबी के आगे झुकना ये फरिश्तों का अमल है, ना झुकना ये इब्लीस का अमल है। और एक बात हम बताएं तो अब ये झुकना और खड़ा होना ये सिर्फ फेल है, इसका कोई मकसद हुआ करता है ना। चाहे झुकने का, खड़े होने का मकसद होता है, वो मकसद है ताजीम। मकसद क्या है? ताजीम। तो ताजीम से इनकार किया ये इंग्लिश का काम है, और ताजीम के लिए झुक गए ये वो तो पैसों तकरार में लग गए, पैसों तकरार में लग गया और ऐसा नुक्ता समझा के गया। आज तक उसके मानने वाले वही नुक्ता ऐसा समझा करके गया कि जो सर खुदा के आगे झुक गया है वो गैर खुदा के आगे कैसे झुके? जो सर खुदा के आगे झुक गया है वो गैर खुदा के आगे कैसे झुके? मिलता हुआ जुमला ये ना कि जो हाथ खुदा के आगे उठ गया है वो गैर खुदा के आगे कैसे उठे? वो हाथ मिलती जुलती बात है, मिलता जुलता टुकड़ा है, मगर दोस्त को उतना भी नहीं समझा उसने। कौन झुका? इतना भी नहीं समझा। आया था फलसफी बन करके, आया था मुफक्किर बन करके, इतना भी नहीं समझा कि खुदा झुका, खुदा झुका। उसके आगे तुम झुके हो वही तो झुका रहा है। क्या क्या प्यारी बात कही इसकी यारिफ ने कि इब्लीस जो था इनकारे सजदा से पहले आबिद तो था, आरिफ नहीं था। इनकारे सजदा से पहले आबिद तो था मगर आरिफ नहीं था। उसने आदम को देखा, आदम ने नहीं देखा। आदम को देखा, आदम ने नहीं देखा। आदम को देखा तो बाप का मुजस्समा देखा, आदम को देखा तो पैगम्बर का पैटर्न देखा, आदम को देखा। और अगर आदम ने देखा तो नूरे मुस्तफा देखा, आदम ने देखा तो खिलाफत इलाहिया के जन्म देखा, आदम ने देखा तो नबूवत और रिसालत की शान देखा। देखने की चीज अंदर थी, ऊपर देख रहा है। देखने की चीज अंदर थी, अंदर नहीं देखा, अंदर नहीं देखा। मगर फरिश्ते नूरी से ना, नूरी को नूरी से मुलाकात है, नूर को नूर को देख रहे हैं। ऐसा अंदर न देखने का रवाज पड़ गया कि आज तक लोग अंदर नहीं देखते। अंदर न देखने का ऐसा रवाज पड़ गया कि आज तक लोग अंदर नहीं देखते। ख्वाजा मेरी के आस्थाने पर गए तो क्या देखा? गिलास देखा, फूल देखा, तुरबत देखी, रोजा देखा, गुंबद देखा। देख के पलट आए, देख के पलट आए, समझ न सके कि यहाँ है क्या, यहाँ है क्या। आकर फतवा झाड़ दिया कि भाई वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो कुछ भी नहीं। तूने देखा ही क्या? तूने कैसे देखा ही क्या? एक बात समझ लो, हम अजमेर हो या लाहौर हो, दातागंज का आस्थाना हो या ख्वाजा अजमेरी का रौसा हो, हम वहाँ पत्थरों के लिए नहीं जाते। हमारे इलाके में पत्थरों की कमी नहीं है, फूलों की कमी नहीं है, चादरों की कमी नहीं है। हमारे इलाके में सब कुछ मौजूद है। हम मकान के लिए नहीं जाते, मकीन के लिए जाते हैं। तो मकान के अंदर सो रहा है, हम मकान के अंदर, हम वहाँ जाकर ख्वाजा ने अपने को बहुत छुपाया मगर हमसे छुप न सके, अपने को बहुत छुपाया। कफन में छुपाया, तुरबत में छुपाया, गलाबों में छुपाया, फूलों में छुपाया, रोजों में छुपाया, मगर छुप न सके। हमारी नजर अंदर है, हमारी नजर अंदर है। और आगे आकर देखते हैं तो ऊपर ही देख कर रह जाते हैं। अंदर तक तू देखेगा तो अताए रसूल को देखेगा, नाइए मुस्तफा को देखेगा, गरीब नवाज को देखेगा, गुरोह औलिया के हबीबुल्लाह को देखेगा। अंदर में ऊपर देखेगा तो क्या नजर आएगा? ऊपर देखेगा तो क्या नजर आएगा?
آج کے لوگوں سے ہم یہ سوال کرتے ہیں تو اتنا مختصر سا جواب دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں. استاد نے بھی اندر نہیں دیکھا تھا, ہم کہاں سے دے رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. اسی لیے ایک مرتبہ عجیب بات ہے, حضرت جنید بغدادی کو نہ جانے کیا ہو گیا, دل میں خیال یہ آیا کہ ابلیس سے ملنا چاہیے, ابلیس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا. آپ لوگ کبھی نہیں کیجیے, ابلیس سے ملنے کی اچھا آپ کریں گے کیا؟ اب اس کے تیرے ہی مل لیتے ہیں. اب آپ کیا ملے کیا نہ ملے, بہرحال وہ خود ہی سے آ جاتے ہیں ملنے کے لیے. ابلیس کسی کو دعوت نہیں, خود ہی آ جاتا, خود ہی آ جاتا. اچھا جناب والا تو ملنے کا جو شوق پیدا ہوا دعا کی, ابلیس آ گیا اور کس آیا آدمی کی شکل, آدمی کی شکل. یہاں پر ٹھہر ایک بات بتاؤ کہ جب ابلیس آدمی کی شکل میں آیا تو اس نے آدمیوں کے طور طریقوں کو اپنایا. آدمی جیسے چلتا ہے وہ بھی چل رہا ہے, آدمی جیسے بولتا ہے ویسے بول رہا. معلوم ہوا کہ جو جس لباس میں آتا ہے اس لباس کی خصوصیات کو اپناتا ہے. اور ایک مرتبہ تو مشہور واقعہ ہے, جب دارالندوا میں آیا, مکے میں ایک دارالندوا تھا, اس میں بڑے بڑے ندوی تھے اس وقت کے, ابو جہل ندوی, ابو لہب ندوی, عتبہ ندوی, صحبہ, اس ندوا کے ممبر, اس ندوے کے ممبر بڑے بڑے ندوی تھے اور بیٹھ کر کے جناب والا مشورہ کر رہے تھے. اس میں پھر یہ آیا کی شکل میں آیا بوڑھے, جب بوڑھے کی شکل میں آیا تو لاٹھی دیکھتا ہوا ہے, کبھی لاٹھی پکڑ کے نہیں جاتا, مگر اب بوڑھا بنا ہے تو دیکھنا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے تو پھر دروازہ کھٹکھٹاتا, کسی گھر میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا, جہاں چاہتا چلا جاتا, مگر کیونکہ آدمی بن کے آیا ہے تو اب اسے کھٹکھٹانا ہے. اب دروازہ جب تک نہیں کھلے گا وہ داخل نہیں ہو سکتا. اب یہ بات الگ ہے, مجھے پوچھنے والے نے پوچھا آپ ہیں تو, اس نے کہا میں شیخ نجدی. غیاث اللغات یہ لغت کی کتاب ہے, اس میں جا کر دیکھو شیخ نجدی کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ یہ شیطان کا لقب ہے, اور یہ وہ لقب ہے جو اس نے خود پسند کیا, خود ہی پسند کیا. اب یہ تو اس محنت میں جا کے آپ کیوں پڑھیں گے کہ اس نے اپنے کو شیخ یمن کیوں نہیں کہا, شیخ شام کیوں نہیں کہا, شیخ حجاز کیوں نہیں کہا, شیخ الہند کیوں نہیں کہا. یہ تو وہی ہے, اس نے اپنے کو شیخ نجدی ہی کیوں کہا. سمجھ رہا تھا اسی نام سے دروازہ کھلے گا. یہ دروازہ جن لوگوں کا ہے کہ پرانے راستے رہے ہوں گے, کہ پرانے تعلقات رہے ہوں گے, اسی نام سے دروازہ کھلے گا. اور جب کھولا اندر آیا, خیر بات تو آگے بڑھ جائے گی اگر میں اس کی تفصیلات میں یہ بتانا چاہا کہ آدمیوں میں جب آیا تو آدمی کی شکل میں آیا. اگر اسی شکل میں شیطان رہے 100-200 برس تو کیا اس کی آجزی حقیقت بدل جائے گی؟ چلے گا, اٹھے گا, کھائے گا, پیے گا, سوئے گا, جاگے گا, بازاروں میں بھی ٹہلے گا, ہسپتال میں بھی نظر آئے گا, کیا آج کی حقیقت بدل جائے گی؟ نہیں بدلتی. دوستو بنا تفصیل صرف تقریب فیض کے لیے ایک بات اور بتاؤ. سیدنا جبرائیل سرکار کی بارگاہ میں آدمی کی شکل میں آیا. طلع علینا رجل, راوی حدیث واقعی کے بعد روایت کرتے ہیں مگر رجل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. رجل کا لفظ جو جس شکل میں آئے گا اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جائے گا. حضرت مریم کے پاس آئے, قرآن نے بشرا سویا, بشر کا لفظ استعمال کیا کیونکہ بشر کی صورت میں آئے تو بشر کی صورت میں جو آئے گا اسے بشر کہا جائے گا. رجل کی صورت میں جو آئے گا اسے رجل کہا جائے گا. چاہے وہ لاکھوں برس کی صورت میں رہے تو اسے بشر ہی کہا جائے گا, بشر کہا جائے گا. کیا بشر
की सूरत में आने की वजह से उनकी नूरी हकीकत बदल गई, उनकी नूरी हकीकत बदल गई। याद रखो 1 करोड़ वर्ष तक हज़रत जिब्रील बशर की सूरत में रहे, चले फिरे, खाए पिए, उठे बैठे, सोए जागे, फिर भी उनकी मलकूती हकीकत नहीं बदल सकती, उनकी नूरी हकीकत नहीं बदल सकती। ऐसे ही इब्लीस का हाल है, जिंदगी यहाँ काट ले बशर की सूरत में, मगर उसकी आदत की हकीकत नहीं बदल सकती। जब इतनी बड़ा इतना आपको आप समझ चुके तो एक नूर जो सबसे पहला नूर, खुदा का सबसे पहला नूर, वो नूरानी हकीकत वाला अगर इस दुनिया में सिर्फ 63 वर्ष तक बशर की सूरत में रहे तो उसकी नूरानी हकीकत कैसे बदल गई, उसकी नूरानी हकीकत कैसे बदल गई। हाँ, तो किस्सा यही था जनाब, वो आबिद था, आरिफ नहीं था, ऊपर देखा अंदर नहीं देखा। कहते जुनेद बगदादी को जब ख्वाहिश हुई वो आया कौन, वही जिससे आप मिलना चाहते। अच्छा तो यही है। अच्छा एक बात ही बता, जब खुदा ने तुझे हुक्म दिया था, खुदा ने हुक्म दिया था तुम्हें क्या किया, बड़ी बात कही ऐसे में जो सर खुदा के आगे झुक गया वो किसी गैर के आगे कहते थे, वो किसी गैर के भी करीब हर से जुनेद मुस्कुराने लगे। अरे दादा इतनी जमाने तक तूने बंदगी की, तुझे पता ही नहीं चला तूने बंदगी क्या, इतने जमाने तक तूने इबादत की, तुझे पता ही नहीं चला जाने इबादत क्या है। अरे इबादत क्या है, हुक्म इलाही के आगे झुकना, यही बंदगी है। खुदा के हुक्म के आगे झुको, इधर झुका दे उधर झुक जाओ, जहाँ रोक दे वहाँ रुक जाओ, जहाँ रोक दे वहाँ रुक जाओ, जहाँ झुका दे वहाँ झुक जाओ। मगर तू इसी चक्कर में पड़ गया तो मालूम ये हुआ कि राजे इबादत का समझना, राजे बंदगी का समझना ये और है। तो हम इब्लीस की आवाज को, उसके अमल को देख चुके हैं कि वो उसने नबी की ताज़ीम से इनकार किया और ये तो रहा उसका अमल। और आवाज क्या, आवाज ये कि जब उससे पूछा गया कि मैंने हुक्म दिया था तो तूने क्यों नहीं सजदा किया, तो कहता ये बशर मैं जिन, ये मिट्टी के मैं आप था। तो इब्लीस ने जब नबी की तौहीद करनी चाहिए तो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बशर का मिट्टी का, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बशर का मिट्टी का। तो इब्लीस की बोली भी हम समझ गए, उसका अमल भी हमने देख लिया, बोली भी समझ गए, अमल देख लिया। अब अगर कोई नबी को बशर बशर कहता रहे और मिट्टी में मिलने की बात करे, हम समझ गए कि दिल में क्या बन है, हम समझ गए तो दिल की जो कैफियत है वो जाहिर होकर रहेगी, दिल की जो कैफियत है वो जाहिर होकर रहेगी। और दोस्तों अब फरिश्तों का मामला तो अमल तो आपने देख ही लिया कि हज़रत आदम का सजदा करके उन्होंने नबी की ताज़ीम की, खुदा के हुक्म की तामीर की, वो तो फरिश्तों का अमल है। और फरिश्तों की बोली क्या है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह उसके सारे फरिश्ते नबी के दूध भेजते हैं, नबी के दूध भेजना ये फरिश्तों की बोली है। और नबी को बशर कहना ये शैतान की बोली है। अब अगर तुम दूध पढ़ोगे हम समझ रहे थे दिल में क्या है, अगर तुम बशर बशर कहोगे हम समझ रहे थे दिल में क्या है। जो दिल के अंदर होता है वो निकल के आता है, दिल के अंदर होता है वो निकल के आता है, चेहरे से वो जाहिर होके रहेगा। तो लो ये नहीं ये तरस होगे माफी, जो दिल में होता है वो बहरहाल नहीं होता। कुछ लोग अपनी पेशानी की सियाही दिखाते हैं, पेशानी तो कुछ दाग, और फिर आयते तरीका पढ़ते हैं इनकी पहचान क्या है, इनके चेहरे पर सजदों का निशान। उनकी पहचान क्या है, इनके चेहरों पर सजदों का निशान। मैंने बड़े बड़े नमाजियों को देखा, एक नमाज भी नहीं पूरी होती मगर चेहरे पे सियाही भी नहीं दिखती, चेहरे पे सियाही। और ये चंद दिन पढ़ लेते हैं फौरन चेहरा सिया हो जाता है, फौरन ही चेहरे के ऊपर सियाही आ जाती है।
اور پھر وہ دکھاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو یہ ایمان کی نشانی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ایسا لگتا ہے کہ سیاہی بنانے کی کوئی پریکٹس کر رہے ہیں. اتنی کسائی وہ کرتے ہوں گے کہ فوراً وہاں سختی پیدا ہو جائے, اور مٹی لگتی ہوگی تو صاف بھی نہیں کرتے ہوں گے تاکہ سیاہی جلدی آ جائے, تاکہ سیاہی جلدی آ جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. دیکھو بے برکتی, دیکھو رسول سے جو دشمنی کی تو رسول کا لایا ہوا قرآن نہیں سمجھ سکے. رسول کا لایا ہوا قرآن, رسول کا لایا ہوا قرآن, رسول کی دی ہوئی حدیث, اس کے سمجھنے کے لیے عشق رسول چاہیے, رسول سے صحیح رابطہ چاہیے. بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. تو قرآن کو صاحب قرآن سے قرآن اور قرآن سے صاحب قرآن سے سمجھا جائے گا. اب آپ خیال کریں, غور نہیں کیا, میں آپ کی توجہ دلا دوں. سیماہم فی وجوہہم, یہ وجوہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جمع ہے, اور اس کا واحد کیا ہے؟ وجہون. اس کا واحد کیا ہے؟ وجہون, چہرہ. اب بتاؤ چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرہ کا حدود عرب, چہرہ کہاں سے شروع ہوتا, کہاں تک ہوتا؟ کان کی سنوں سے اتنوں تک, پیشانی سے یہاں تک, یہ سب چہرہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ چہرہ ہے. اس میں پیشانی کا ذکر ہی کا, اس میں پیشانی کا ذکر ہی کا. پیشانی کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال جب حضور کے معنی پیشانی, اور اس کی جمع ہے جبا. جبا تو یہ نہیں ہے کہ سیماہم فی جباہہم, یہ نہیں ہے سیماہم فی جباہہم من اثر السجود, یہ نہیں ہے کہ ان کی پہچان ہے ان کی پیشانی کا نہیں, فی وجوہہم, چہرے پر عبادت کرتا ہے. اور واقعی دوستو جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں ان کی چمک چہرے کی بتاتی ہے یہ حال والے ہیں, ان کے چہرے کی چمک بتاتی ہے کہ عبادت والے ہیں. جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں رات بھر جو سب زندہ دار ہوتے ہیں, چہرہ بتایا ہے کہ رات بھر جگے ہوئے ہیں, چہرہ بتاتا ہے کہ رات بھر جگے ہوئے ہیں. کہ یہاں چہروں کے نور کی بات ہے, پیشانی کی ظلمت کی بات نہیں ہے. اور کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں یہ یہاں کی بات ہی نہیں ہے, قیامت میں یہ نشانی ہوگی, کہ یہاں کی بات ہی نہیں ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, میدان قیامت میں ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. یہ یہاں کی بات ہی نہیں ہے, تم یہاں لے آ کر خود کر رہے ہو, اور اگر یہاں کی بات بھی ہے تو وہ چہرہ ہے, پیشانی نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بذلک صلی علیہ کل انسان یتلقى بما فی, دل میں جو ہوگا وہ نکل ہی کے رہے گا, اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. تو اے امت محمدیہ, تم تو عاشق رسول ہو, تم تو رسول کے دیوانے ہو, تم اچھی امت ہو. تمہارے دل کے اندر تو آواز بھی ہے تو فرشتوں کی آواز ہے, تمہارا کردار ہے تو فرشتوں کے کردار کی طرح ہے. تم کبھی تمہارا چہرہ چمک رہا ہوگا, روشن ہوگا. ایک پہلی مناسبت تو یہ ہوئی, اور ایک دوسری مناسبت کی طرف مجھے وقت کی تنگی کا بھی بڑا احساس رہتا ہے, اور نمازوں کی قربت کی وجہ سے, مگر ٹھیک ہے اس کی لیے بھی تھوڑی سی بات پہ ابھی وقت اتنا ہے کہ میں تھوڑی سی بات اب کر سکتا ہوں. اس آیت کریمہ سے پہلے ایک بات ارشاد فرمائی گئی, اس میں دو خصوصیت, امر بالمعروف ونہی عن المنکر, اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا. وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, اس سے پہلے شاید تم میں چاہیے کہ جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے.
جو نیکیوں کی طرف دعوت دے، نیکیوں کی طرف بلائے، تم نے کیوں کسی مسجد پر تو تم میں سے جو اچھائیوں کی طرف بلائے. آپ یہ سوچے پہلے یہاں پر کہ امت تو سب کے سب اچھے ہیں، تو دعوت کے لیے ایک جماعت ہی کیوں؟ یہ تو پوری امت کی صفت ہے نا. تم کئی امتیں نہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ پوری امت کی صفت ہے نا. تو جب پوری امت کے لیے ضروری ہے تو پھر ان میں سے ایک ہی جماعت کیوں نہیں ہے؟ ارے سب کے سب نہ نکل کرو، گھر میں کسی کو رہنے ہی نہ نکل چلو دعوت کے لیے، کیونکہ اچھی امت ہو. اس نے یہ چنے ہوئے کیوں؟ یہاں سے اس فرض کی نوعیت سمجھائی جا رہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فرض ہے، اس فرض کی نوعیت کیا ہے؟ یہ سب پر فرض ہو ہی نہیں سکتا، سب پر فرق نہیں ہو سکتا. اور اللہ وہ طاقت نہیں، وہ حکم نہیں دیتا، ایسی تکلیف نہیں دیتا جس کی طاقت نہ ہو. کیوں؟ امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرنا، تو وہی تو کرے تو اچھائیوں کا علم رکھے. نہی عن المنکر، نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، یہ وہی کر سکتا ہے جو برائیوں کا علم رکھے. اور ایک بات اور بھی، آپ آزاد نہیں ہیں کہ جس کو آپ چاہیں اچھا کہہ دیں اور جسے آپ چاہیں برا کہہ دیں، اور آپ کی عقل جسے برا کہے آپ اس سے روکیں، اور آپ کی عقل جسے اچھا کہے آپ اس کا حکم دیں. نہیں، اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، مگر اچھائی وہی ہے جس کو نبی نے اچھا کہا، برائی وہی ہے جسے نبی نے. عقل کے اوپر اگر تم کچھ بھی کرو گے، عقل تمہیں بہت اونچا بھی اڑائے گی، مومن نہیں بنا سکتی. میں کہتا ہوں خدا کا وجود عقل بھی تو مان سکتی ہے نا، عقل والے نے مانا ہے، اور خدا کو ایک تو ہی عقل والوں نے مانا. جو ہمارے اسلام میں داخل نہیں ہے، ایسی جماعتیں ہیں وہ توحید کے قائل ہیں، شہریوں کو چھوڑ دیجیے، مگر ان کے سوا سب خدا کے وجود کے قائل ہیں، اور خدا کو ایک بھی مانتے ہیں. بہت سارے یہ جس میں آریہ یہ سب توحید کے قائل ہیں، مگر توحید کا قائل تو ہو گئے، مومن نہیں بنے. مومن نہیں بنے یا تو بڑا نازک مسئلہ ہے. عقل کے ذریعہ اگر تم نے خدا کو پہچانا، خدا کو ایک مانا، تم موحد کو بنو گے، مومن نہیں بنو گے. مومن تو جبھی بن سکتے ہو جب نبی کے کہنے سے ایک مانو، نبی کے کہنے سے جب ایک مانو گے تو مومن ہو گے. اسی لیے کبھی توحید والوں کو خطاب نہیں فرمایا گیا، ایمان والوں کے لیے یہ لفظ اختیار نہیں کیا گیا. یا ایھا الذین وحدوا، یا ایھا الذین وحدوا، یہ توحید والوں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا. عقل بھی اتنے ٹھوکریں کھا چکی ہے کہ آج تک عقل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کسی مسئلے میں عقل والے متفق نہیں، عقل والے کسی مسئلے میں متفق نہیں. دیکھو علم کے لیے عقل کی لگام کریں، جس علم پہ عقل کی لگام نہ ہو وہ جہالت ہے. علم بھی گمراہ کرتا ہے مگر عقل کی لگام لگاؤ. اسی لیے کہتے ہیں یک من علم راہ 10 من عقل پائے. اگر 1 من علم ہو تو 10 من عقل چاہیے. کچھ لوگوں کا علم جب زیادہ ہوا اور عقل کم تھی تو بہتی بہتی باتیں کرنے لگے.
یہی قصہ شیطان کے ساتھ آ گیا، علم زیادہ ہو گیا عقل کم ہو گیا، سنبھال ہی نہیں سکا وہ اپنے کو. تو علم زیادہ ہو جائے عقل کم ہو جائے، نہیں تو عقل زیادہ ہو. ابن تیمیہ جو رئیس المنکرین ہے، اس کے بارے میں ہمارے علماء کا فیصلہ کیا ہے؟ خاص طور سے حضرت تقی الدین سبکی، انہوں نے کہا علم اکبر من عقلہ. عرب کی عجیب اصطلاح تھی، جب کسی کو بیوقوف کہنا چاہتے تھے تو کہتے تھے اس کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہے، اس کا علم جو ہے اس کی عقل سے زیادہ ہے. تو علم کو عقل کی لگام چاہیے، عقل کی لگام چاہیے، اور عقل کو آزاد نہ دو. عقل میں بے لگام ہوگی تو نظر کیا دکھائے گی. تو علم کو لگام دینے کے لیے خدا نے عقل دیا، اور عقل کو لگام دینے کے لیے خدا نے نبی دیا. نبی کی ہدایت میں عقل کو لگام دو، نبی کی ہدایت میں. اب عقل کو حوالے کر دو نبی کے. عقل کو نبی کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے جو نبی کہے چاہے سمجھو چاہے نہ سمجھو مان کر، یہ ہے حوالے کر دینا. جو نبی جس سے روکے چاہے تمہاری سمجھ میں آئے چاہے رک جاؤ، یہ ہے عقل کو حوالے کرنا. تو نبی کے حوالے عقل کو کر دو، علم کو عقل کے حوالے کرو اور عقل کو نبی کے حوالے کرو، تب جا کر کے تم صحیح راستے پر ہوگے، تب جا کر تم صحیح راستے پر ہوگے. اسی لیے جناب والا آپ غور کریں، لوگ کتاب پہلے تو کیا نام ہے، اصل کتاب پڑھنے کی سمجھ نہیں ہے، ترجمے عام ہو گئے، ترجمے عام ہو گئے. قرآن کریم کی بھی ترجمے بہت ہو گئے، حدیثوں کی بھی ترجمے بہت ہو گئے. اب لوگوں نے ترجمہ پڑھنا شروع کیا، سمجھے قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھنا شروع کیا، سمجھا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی وہ قرآن اور ہے، یہ ترجمہ اور ہے. وہ اللہ کا کلام ہے، یہ مترجم کا کلام ہے، یہ جو ترجمہ کرنے والا ہے یہ اس کا کلام ہے. اسی لیے اگر اصل عبارت کو چھوڑ کے ترجمہ پڑھو تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، وہ تو تمہارا ترجمہ ہے. ترجمہ کرنے والا اپنے نظریات کو اپنے نظریات کے حساب سے ترجمہ کرتا. اسی لیے دنیا میں ابتدا کتاب سے نہیں کی گئی، نبی سے کی گئی. پہلے نبی آئے پھر کتاب آئی، پہلے نبی آئے پھر کتاب آئی. اور نبی کے پاس بھی ایک گٹھا کتاب نہیں آئی، تھوڑی 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 تھوڑی، پہلے معلم پھر کتاب. تو صرف کتاب سے اگر ہدایت ہو جاتی تو نبی کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی. نبی کی ضرورت. اور اس کی بات دیکھو، نبی نے کتاب کو سمجھایا تو کتنے شاگرد تیار کیے؟ کم و بیش 1,24,000. اور ان شاگردوں نے بے شمار شاگرد تیار کیے. نبی کے شاگردوں کو ہم نے جو بلا واسطہ شاگردی جنہوں نے اختیار کی ان کو ہم نے صحابہ کہا، اور صحابہ کے شاگردوں کو ہم نے تابعین کہا، اور تابعین کے شاگردوں کو ہم نے تبع تابعین کہا. یہ صالحین یہاں سے وہاں کا سمجھانے والوں کی ٹولی، اور یہ سمجھاتے چلے آ رہے ہیں. اتنا سمجھانے کے بعد 73 ہو گئے. اتنا سمجھانے کے بعد 73 فرقے ہو گئے. اگر نبی کچھ نہ سمجھاتے تو کیا ہوگا؟ گھر گھر فرقے ہوتے، گھر گھر جماعتیں ہوتی. ذرا سا آپ خیال کریں کہ یہ سمجھانے کا ہے، وہاں سے وہاں تک رابطہ لگا ہوا ہے، سمجھانے کا رابطہ لگا ہوا ہے. میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، آپ اس کو ذہن میں رکھیں. کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو دو عقل کے بیچ میں نہ ہو، اور کوئی عقل ایسی نہیں ملے گی جو دو کتاب کے بیچ میں نہ ہو. کیا سمجھے آپ نے ایک کتاب لکھی، آپ نے کتاب لکھی، میں نے اس کتاب کو پڑھ لیا، تو وہ کتاب دو عقلوں کے بیچ میں گئی. ایک عقل وہ جس نے دیا، ایک عقل وہ ہے جس نے دیا. کتاب دو عقلوں کے بیچ میں آ گئی. آپ نے لکھا، میں نے پڑھ لیا، میں نے پڑھ لیا. تو ایک عقل وہ ہے جو دے رہی، اور ایک عقل وہ ہے جو لے رہی.
تو کتاب جو آپ لوگوں کے بیچ میں آ گئی اور پھر جو ہمارے عقل میں آئے تو ہم نے لکھا نا، تو ایک کتاب بن گئی. تو ایک کتاب ہوا جس پہ ہم نے لیا اور ایک کتاب ہوا جس کو ہم نے دیا، تو ہمارے یہاں پر دو کتاب کے بیچ میں آ گئی. ایک کتاب ہوا جس سے ہم نے لیا، ایک کتاب ہوا جس کو ہم نے دیا، تو ہماری عقل دو کتاب کے بیچ میں ہے. تو ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں اور ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں، ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں. اور دوستو بیچ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا جب تک پہلے کو متعین نہ کیا جائے. جب تک پہلے کو متعین نہ کیا جائے، جب تک پہلا نہیں ہوگا اس کا بیچ کیسے ہو سکتا؟ تو بتاؤ وہ کتاب دور ہے جس سے پہلے کوئی عقل نہ ہو، اور وہ عقل دور ہے جس سے پہلے کوئی کتاب نہ ہو. وہ عقل دور ہے جس سے پہلے کوئی کتاب نہ ہو، اور وہ کتاب دور ہے جس سے پہلے کوئی عقل نہ ہو. تو وہ کتاب جس سے پہلے عقل نہیں، وہ کتاب دنیا ہے، اور وہ عقل جس سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہونا چاہیے. ذرا تو بات جا کر وہی ختم ہوتی ہے، بات جا کر کے وہی ختم ہوتی ہے. تو کہنے کا منشا یہ ہے دوستو، ہر ایک کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معروف کا جاننا، منکر کا جاننا، پھر حکم دینا، یہ سبھی اس کی صلاحیت نہیں ہوتی. امت میں ہر دور میں ایسے لوگ ہوں گے، اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مریض بھی ہیں. ہر ایک کو اگر ہم کہہ دیں کہ سب کے سب نکل چلو، سب کے سب نکل چلو، تو یہ تکلیف مانا جاتا ہے. اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہ فرض کفایہ، فرض کفایہ اور فرض کفایہ. تو اسی کو سمجھ لو. ایک ہے فرض عین، نماز فرض عین سبھی کو پڑھنا، کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا. مگر جہاں کوئی چیز واجب کفایہ ہو یا سنت کفایہ ہو یا فرض کفایہ ہو، کوئی نہ ادا کرے سب مجرم، کچھ ادا کرے سب بچ. نماز جنازہ مسلمان کا کوئی نہ پڑھے سب مجرم، کچھ پڑھے گا سب بچ. تو اب نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ سب کی صلاحیت نہیں ہو سکتی. تو سب پر یہ فرض تو ہے مگر فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ ہی ادا کر دیں سب بڑی، کچھ لوگ ادا کر دیں تو سب بڑی، اور کوئی نہ ادا کرے تو سب کچھ نہیں. دین کی خدمت، دین کی باتوں کا پہنچانا، صلاحیت والوں کو دیکھا جائے گا. جو باصلاحیت ہوں گے انہیں سے یہ کام لیا جائے گا، دوسروں سے یہ کام نہیں لیا جائے گا. اس لیے سے دلالوں کی جب نااہلوں کے سپرد کوئی کام کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. جب نااہلوں کے سپرد کوئی کام کیا جائے تو قیامت. ارے بھائی یہ تو آپ بھی دیکھیں، ایک آپ بھی دیکھیں معمولی کام جس کی مجھ میں صلاحیت نہ ہو، مجھ میں صلاحیت نہ ہو. یہ جناب ہمارے یہ حنیف بھائی کنٹراکٹر ہے، گاڑی چلاتے ہیں، بغل میں میں بیٹھتا ہوں، وہ بڑی عزت کرتے ہیں. نہ جانے کیا کیا مجھ کو سمجھتی، تو میں ہوں بھی نہیں وہ بھی سمجھ گئے. میری شخصیت کا عجیب دباؤ ان کے ذہن پر. اب میں ان سے کہوں کہ تم تو آپ وہ مجھے سمجھتے ہو نا، آپ کو سمجھتا ہوں، تو ذرا سا یہ سیٹ خالی کرو، میں بیٹھتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں. اور تم میری جگہ پر آ کے بیٹھو تو کہیں گے سر مجھے مرنے کا شوق ہے، آپ کچھ بھی ہوا کریں مگر یہ میرا کام ہے، آپ مجھے مرنے کا شوق نہیں ہے. آپ جانا وہی ٹھیک ہے اور میں جانا ہوں. کیا معلوم ہوا کہ چھوٹی بات کے لیے دیکھا جاتا صلاحیت ہے کہ نہیں، صلاحیت ہے کہ کسی صاحب کوئی ڈاکٹر صاحب جو پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر پروفیسر بن کر کے آئے اور آنے کے بعد گاؤں میں جب پہنچے تو کہا کہ صاحب میں تو اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں، پروفیسر ہوں، پی ایچ ڈی کی اتنی کلمے لینے پاس ہے. تو وہاں دیہاتی نے کہا اچھا بڑے قابل ہے، یہ پھاوڑا ذرا جوش کے دکھائیے، یہ حل چلا کے دکھائیے، بڑے قابل بن کے آپ آئے ہیں.
हर तरह के दिखाएंगे, अरे बड़ी मुश्किल में फंस जाए ये तो मेरा काम नहीं। और अगर कभी बदनसीबी से उसने फावड़ा ले लिया तो जुताई तो बाद में पैर की तोड़ाई पहले हो जाएगी, उसका हाथ नहीं पूरा हो जाएगा। अरे काम को तो देखो, इसमें सलाहियत है क्या, इसमें है सलाहियत की नहीं है। इस्लाम से और अगर ऐसे ही किसी देहात के जाहिर देहाती को पकड़ के आप लिया और लाके कुर्सी, दोस्तों दुनिया में कोई काम बगैर सलाहियत के नहीं, मामूली बात के लिए वो मशहूर वाकया जो अक्सर बयान कर देता हूँ कि भाई सलाहियत को लोग देखते ही हैं। हर एक को देखो, फौजी होना मुल्क के बचाने के लिए ये जरूरी तो है, मगर ये काम करेंगे सिर्फ फौज वाले। मालूम हुआ कि फौजियों की जीत ये हमारी जीत है, उनकी हार हमारी हार है, उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। मालूम हुआ वो हमारी ही है, हम ही से चुने हुए। जो लड़ने के लायक है उन्हें चुना गया, और खुद जाके कोई लेफ्टिनेंट नहीं बनता, कर्नल नहीं बनता, जनरल नहीं बनता, चुना जाता। ये तो खुद से खुद बल्लभ बन जाते हैं, न कोई चुना जाता है न पहचाना जाता है, जो चाहता है बन जाता है, वहां तो चुन के बनाए जाते हैं। ऐसे तो कोई नहीं बनता। शायद तुमने लतीफा ना सुना होगा, एक लाख को फौजी का जब शौक हुआ, फौज में जाने का शौक हुआ, तो फिर उनका सीना भी नापा गया, उनका कदो कामत देखा, बड़े मुनासिब निकले, बहुत मुनासिब निकले। कहा बस तो ठीक है, ये फौज के लायक है, अब इसकी हिम्मत से देखनी है। हिम्मत देखने के लिए ये मशवरा किया, हाथ सीधा कर लो, उधर से राइफल की गोली आएगी, तेरे कोट के नीचे की आस्तीन को चीरती हुई निकल जाएगी, हिलाना नहीं, तेरी हिम्मत देखना है, हिलाना नहीं, हिम्मत देखना। अब जनाब वाला उसने वैसे ही कर लिया, और उसके बाद गोली आई, निकल भी गई, वो हिला नहीं, हिला नहीं दो, बड़ा बहादुर है, दिल घुटने वाला है, जिगर वाला है, नहीं डरा, हाँ नहीं डरा, हवा से नहीं घबराया, मगर बेचारे की कोट खराब हो गई है, लाके दे दो तो कहता हुजूर सिर्फ कोट ही नहीं खराब हुई है, पतलून भी खराब हो गई, पतलून भी खराब हो गई है, वो भी बनवा दीजिए। तो बताइए, राइफल की आवाज से जिसकी पतलून खराब हो वो हमारा मुल्क क्या बचाएगा, वो हमारा मुल्क क्या बचाएगा? उसके लिए सलाहियत चाहिए। वो चुने हुए लोग हैं, दीन का बचाना जरूरी है, मगर सब बचाने की सलाहियत नहीं रखते। जिसका दीन है वो चुने, जिसका दीन है, जिसका मुल्क है वो फौजी को चुने, जिसका दीन है वो दीन के बताने वालों को चुने, और उसने चुन लिया, उसने चुन लिया। जिसको उसने चुना उसको दुनिया औलिया के नाम से जानती है, उलमाए रब्बानीन के नाम से जानती है, मुजाहिदीन के नाम से जानते हैं, और लोग अपने किरदार से दीन को बचा रहे हैं, उलमा अपनी गुफ्तार से दीन को बचा रहे हैं, मुजाहिदीन अपनी तलवार से दीन को बचा रहे हैं। तो खुदा ने बचाने का इंतजाम कर दिया है। खुदा के खजाने में, खुदा के कुदरत इलाही के खजाने में आलिमों वलियों की कमी नहीं है जो ये काम जाहिलों से ले। मालूम हुआ दोस्तों, और अजीब बात है, लोगों को ऐसा धोखा देते हैं कि अच्छी सी अकल बेकार हो जाए। चलो चलो प्रोफेसर पढ़ाना छोड़ो, चलो दीन बचाओ, ताजिरो तिजारत छोड़ो, चलो दीन बचाओ, मजदूरों नौकरी छोड़ो, चलो दीन बचाओ। अब सबको इकट्ठा करके तो पूछा गया, हम तो चले दीन बचाने, हमारा घर कौन बचाए? हम तो चले दीन बचाने तो हमारा घर कौन बचाएगा? तो जवाब के देते खुदा बचाएगा, घर खुदा बचाएगा, हम दीन बचाए, घर खुदा। क्या कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई, कोई गोल बेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या खुदा ने बंदों से कहा एक बंदे मैं घर बचाऊंगा तो दीन बचा, मैं घर बचाऊंगा तो दीन बचा? क्या खुदा ने कोई ऐसी बात की? अरे नादान, खुदा ही हमारे घर का भी बचाने वाला है और खुदा ही हमारे दीन को बचाने वाला है। ये कहना बिल्कुल गुमराही की बात है कि हम दीन बचाएं, खुदा घर बचाए। खुदा घर बचाने वाला भी खुदा है,
اور دین کا بچانے والا جو خدا ہے، مگر بچانے کے ذریعے الگ الگ ہیں، بچانے کے ذریعے الگ ہیں۔ اے فروختی کرو، نوکری کرو، گھر بچاؤ، ایک کاشتکار ہو، کھیتی کرو، گھر بچاؤ، ایک تاجر ہو، تجارت کرو، گھر بچاؤ، ایک محنت کرو، گھر بچاؤ۔ تو گھر بچانے کے ذریعہ یہ ہے، اور عالموں سے کہا تم دین بچاؤ، اولیاء سے اے غوث جیلانی دین بچاؤ، اے خواجہ حسینی دین بچاؤ، اے آقا نقشبند دین بچاؤ، اے مولا شہر دین بچاؤ۔ تو اولیاء مجاہدین علماء سے دین بچا رہا ہے، اور جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتے ان سے گھر بچا رہا ہے، جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتے ان سے گھر بچا رہا ہے۔ تو وہی بچانے والا ہے، خدا ہی بچانے والا ہے۔ یہ غلط تم کہتے ہو کہ ہم خدا گھر بچائے گا، ہم دین بچائیں گے۔ ہم دین نہیں بچائیں گے، اپنا تو دین بچا نہیں سکے، دوسرے کا کیا بچائیں گے؟ بات بہت آگے جا سکتی ہے، مگر خلاصہ یہ ہو گیا کہ تم اچھی امت ہو، تم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، مگر یہ فرض کرنے سے پایا ہے تم میں سے کوئی فرد، ایک جماعت جو متعین ہے، جو عامل ہے اور جس کو معمول کیا گیا ہے دین کی خدمت کے اوپر، وہ ادا کرے، تمہارا فرض ادا ہو جائے گا، تمہارا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور کوئی سب خاموش بیٹھ جائے، علماء بھی بیٹھ جائیں، اولیاء بھی بیٹھ جائیں، مجاہدین بھی بیٹھ جائیں، کوئی نہ کچھ کرے تو اب ساری امت محفوظ ہوگی، ساری امت سے سوال کیا جائے گا۔ مگر یہ جب تک بولتے رہیں گے، علماء جب تک ہدایت کرتے رہیں گے، دین کا فریضہ ادا ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر،
والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلى أعمال أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا صل عليه. اللهم أحينا شاكرين وأمتنا شاكرين وأشرنا في زهد الشاكرين. اللهم أحينا عارفين وأمتنا عارفين وأشرنا في زهد العارفين. اللهم أحينا صالحين وأمتنا صالحين وأحشرنا في زهد الصالحين. اللهم أحينا راجعين وأمتنا راجعين وأحشرنا في زهد الراجعين. اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين وأحشرنا في زهد الساجدين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وأحشرنا على الإسلام والإيمان. اللهم إنا ندعوك بفضلك الكريم وفضلك العظيم ولطفك الرحيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء بحمد عبادك المقربين من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والابدال والمرسلين اجمعين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على